السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سرزمین ہند پر رہتے ہوئے اس وطن عزیز میں مسلمانوں کو کیا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، کیا کرتے رہنا چاہیے، اس بارے میں الحمدللہ شاید 2 یا 3 ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ حالات میں کیا ذمہ داری ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ایک 10 منٹ آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے دروس ہوئے تمام کا خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کو جو ہے کہیں بھی رہتے ہوئے زمانہ شناسی اس کے اندر ہونا چاہیے، حالات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ عقیدہ توحید کی درستگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کو درست کرتے ہوئے دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ قرآن کو ہم گھر گھر پہنچائیں۔ یہ قرآن صرف ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان سب کے لیے قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے۔ آج کے درس میں ایک چیز یہ بتائیں گے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے، بدعت سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اہل علم جب زوال امت کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا، سربلندی کا سب سے بڑا اہم بنیادی سبب قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ اوج ثریا تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ دنیا کی ساری قیادت و سیادت جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور دنیا ساری جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ ہماری عزت و سربلندی کا دوسرا بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے محبت کر کے اس پر چلنا۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہا کہ جو میرے معاملے کی مخالفت کرے گا تو کیا ہوگا اس کا حال، اس کو دنیا میں چھوٹا سمجھا جائے گا، ذلت اس پر مار دی جائے گی۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیرائے میں بیان فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ آپ نے کیا فرمایا، جو میرے سے محبت کرتا ہے وہی سنتوں پر چلتا ہے، جو سنتوں پر چلتا ہے وہی میرے سے محبت کرتا ہے، جو میرے سے محبت کرتا ہے جنت میں جائے گا۔ تو دنیا میں عزت کی زندگی کے لیے ہماری دوسری بڑی اگر کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی۔ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بڑی بلیغ آمیز نصیحت فرمائی، ایسے فرمائی جب آپ نصیحت فرماتے آپ کا دل اور صحابہ کا دل پورا کیا ہوتا تھا، کام چاہتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں کسی زبان میں جو ہے تاثیر آ سکتی ہے۔ آپ جب بیان کرتے تو کیسے معلوم ہوتا، گویا سامنے والوں کی آنکھوں میں بالکل بے اختیار آنسو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی چیز تو ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں میں ملتی ہے، اور بہت خطبہ اور علماء میں بھی بہت کم ملتی ہے۔ چنانچہ اس بلیغ آمیز نصیحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی، اس میں کہا علیکم بسنتی، لوگو میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور کہا کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ ان کے اندر رشد بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، اس کو ایسے پکڑو جیسے داڑوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو۔ بچوں کو دیکھیں نہیں آپ، کیا تو بھی گھٹے پکڑے تو چھوڑتے نہیں، یا تو وہ ٹوٹنا یا نہ تو ایسا باہر آ جانا، ایسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمایا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا، مضبوطی سے پکڑو۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کا دور کیسے غالب رہا،
اور صحابہ کرام کا 30 سالہ دور خلافت کیسے رہی، ماشاءاللہ ساری دنیا پہ غالب رہے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی بالادستی کو ہم نے تسلیم کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث پر کیسے کام کیا، عمر نے، عثمان نے، علی نے بات کیا ادوار میں، تدوین حدیث جب ہوئی، حدیث کو جب جمع کیا گیا تو ماشاءاللہ امت کو کتنی عزت حاصل رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو عقل کے بل بوتے پر پرکھتے ہیں، اور بعض لوگ بولتے ہیں حدیث ہے مانتے نہیں، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی۔ نعوذ باللہ، حدیث اور تمہاری عقل یہ دونوں چیز جمع ہو سکتی ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلفائے راشدین بنو امیہ کے زمانے میں حدیث پر لوگ عمل کرتے رہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا اٹھایا، لیکن حدیث سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے گئے ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مار دی گئی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں شیعہ وغیرہ نے، ان تمام لوگوں نے کیا کیا، سنت کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، سنت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مستشرقین نے حدیث پر عمل کیا تو مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ نہیں، دیکھیے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ذرہ ذرہ مخالفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے گئے تو کیا ہو گئے، غالب کی وجہ مغلوب ہو گئے۔ اب دیکھو مروان نے کیا کیا، ایک دن عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا کہ کھڑے کر کے شروع ہو گئے۔ وہ کیا تھا، اس کو خلیفہ تھا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے ٹوکے۔ ماشاءاللہ یہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا منکر ہے، بدعت ہے نا، فوراً کھڑے ہو گئے، بولے نبی کے ساتھ نماز پڑھے مروان، اللہ کے نبی خطبہ بعد میں دے، نماز پہلے پڑھے، وہاں ویسا بولے تو انکار منکر کرتے تھے، سنت کو جو ہے کیا مکمل طور پر آگے بڑھاتے تھے۔ تو سنت پر جب تک عمل کرتے رہے ماشاءاللہ ہم دنیا میں غالب رہے، مگر جب دنیا نے لوگوں نے سنت کو چھوڑا اور سنت کو ایک تنگ مفہوم میں لے کر ہم جو ہے اپنی اتباعی ہوا کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عمامہ باندھنا سنت ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں عطر لگانا سنت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سنت خالی ان میٹھے میٹھے چیزوں کا نام ہے؟ کیا جنت کی طرف بلانا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا جو کفار و مشرکین ان تک پہنچانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ تو لہذا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کے مترادف مصداق نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کریں گے دنیا میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ حدیث رسول سے منحرف ہو کر اور جو ہے دوسرے ائمہ کی ان سب کی باتوں کو حدیث پر ترجیح دے کر آج جو ہے فتنے کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ذلت سے اگر ہم اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حدیث کو جو ہے دل و جان سے لگانا ہوگا، حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھایا۔ جو وہ حدیث کو عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات اعداء اسلام، دشمنان اسلام پیدا کرتے ہیں ان تمام سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دنیا میں بھی فتنے سے بچنے کے لیے، آخرت میں عذاب علیم سے بچنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ علماء دنیا میں لوگوں کو، مسلمانوں کو سنت کی طرف سمجھائیں، سنت کی تعظیم سمجھائیں، سنت کا کیا معنی ہوتا ہے، ہمارے اسلاف نے کیسے جو ہے اس پر عمل کیا تو ماشاءاللہ وہ لوگ غالب رہے۔ آج ہم مغلوب ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ لہذا سنت پر عمل کریں۔ یاد رکھیے میرے